السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب الزکوٰۃ باب قسم الصدقات سبق نمبر ہے 139۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد المطلب بن ربیعہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما هي اوساخ الناس وفي روایت وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواہ مسلم۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ صدقہ آل محمد کے لیے مناسب نہیں، یہ تو لوگوں کے اموال کا میل کچیل ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ صدقہ زکوٰۃ آل محمد کے لیے حلال نہیں، اور یہ لوگوں کے مال کا میل ہے، اس لیے صدقہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے گا، نہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال ہوگا۔ اور دیگر روایات سے ہدیہ تحفہ یہ نبی علیہ السلام اور آل نبی کے لیے حلال ہے۔ آل محمد سے مراد کون کون ہیں؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، ان تمام پر جو ہے وہ صدقہ حرام ہے، ان تمام لوگوں پر صدقہ حرام کر دیا گیا۔ اگلی حدیث عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال مشیت انا وعثمان بن عفان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتیت بنی المطلب من خمس خیبر وترکتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواہ البخاری۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنو مطلب کو خیبر کے خمس میں سے حصہ عطا کیا اور ہمیں آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، حالانکہ آپ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے ہم اور وہ یعنی بنو مطلب برابر ہیں۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق
بنو عبد شمس بن عبد مناف سے تھا اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو نوفل بن عبد مناف سے تھا. اس طرح دونوں ہاشم بن عبد مناف کے بھائی بنتے ہیں. جس طرح مطلب بن عبد مناف، اس طرح یہ تینوں عبد شمس، نوفل اور مطلب ہاشم کے ساتھ قرابت داری میں برابر ہیں. تو پھر جب قرابت داری کی بنا پر اگر مطلب کی اولاد استحقاق رکھتی ہے تو عبد شمس اور نوفل کی اولاد بھی استحقاق رکھتی ہے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی چیز ہیں، اس لیے کہ جاہلیت اور عہد اسلام میں ان کے مابین باہمی دوستی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، جبکہ غیروں کے ساتھ ایسا تعلق نہیں. یہ لوگ قرابت داروں کو دیے جانے والے حصے میں شریک ہیں، بخلاف دوسروں کے کہ وہ شامل نہیں، اگرچہ نسب میں سب برابر ہیں. یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو اس باب میں اس لیے بیان کیا کہ بنو مطلب بھی بنو ہاشم کی طرح زکوٰۃ لینے کی حرمت میں برابر کے شریک ہیں، یعنی دونوں کے لیے زکوٰۃ لینا حرام. بنو مطلب کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حرام اور بنو ہاشم کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حرام ہے. تو سید کو زکوٰۃ دینا حرام، سید پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. ہاں خمس کے مال میں جو ہے وہ اس کو حصہ دیا جائے گا. اور اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم اور بنو مطلب برابر ہیں، ہم اور بنو مطلب برابر ہیں. وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، ہم اور بنو مطلب برابر ہیں. اس کے کہنے کا یہ مطلب کہ جیسی وفاداری اطاعت گزاری بنو مطلب کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں، فرما برداری میں یکسر ہیں، فرما برداری میں برابر ہیں، یکساں ہیں. حضرت عثمان بنو عبد شمس میں سے، جبیر بن مطعم نوفل کی اولاد میں سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عباس اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین ہاشم کی اولاد سے ہیں. ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس یہ چاروں عبد مناف کے بیٹے تھے. اسی طرح جبیر، عثمان اور علی وغیرہ کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی درجے کا ہے. اور جبیر اور عثمان کے سوال کا مطلب بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے نسب میں بنو عبد شمس، بنو نوفل، بنو مطلب کے برابر ہیں، لیکن بنو مطلب کی بنو ہاشم کے ساتھ باہمی دوستی اسلام سے قبل دور جاہلیت میں بھی رہی. بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے برعکس ان کے بنو ہاشم سے جاہلیت میں ایسے تعلقات نہیں رہے. اس لحاظ سے بنو مطلب میرے بنو ہاشم کے زیادہ قریب ہیں اور اسی قرابت کی بنا پر انہیں خمس میں سے دیا گیا اور ان پر زکوٰۃ حرام ہے. بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو خمس کے مال میں سے نہیں دیا گیا اور نہ ان پر زکوٰۃ حرام ہے. اگلی حدیث عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی الصدقۃ من بنی مخزوم فقال لأبی رافع اسحبنی فإنك تصیب منها فقال لا حتى آتی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم فأسألہ فأتاہ فسألہ فقال مولا القوم من انفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة رواہ احمد والثلاثة وابن خزیمہ وابن حبان۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مخزوم کے ایک آدمی کو صدقات و زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر فرما دیا۔ اس نے ابو رافع سے کہا تم میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا تا وقت کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس تعلق سے پوچھ لوں۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا قوم کا مولا آزاد شدہ غلام بھی انہی میں ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقات و زکوٰۃ حلال نہیں ہے، یعنی صدقہ نفلی ہے یا فرضی زکوٰۃ ہے، ہمارے لیے حلال نہیں۔ اس حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو بھیجا، اس سے مراد حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں پر بھی زکوٰۃ حرام ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جس آدمی کے لیے خود زکوٰۃ لینا حرام، اسی طرح اس کے غلام پر بھی حرام۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حرام تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ دراصل جناب عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو رافع نبی علیہ السلام کو ہبہ کر دیا تھا۔ ابو رافع نے غزوہ بدر سے پہلے اسلام قبول کر لیا مگر بدر میں شریک نہیں ہوئے، احد اور بعد کے غزوات میں شریک رہے۔ جب جناب عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ابو رافع نے عباس کے اسلام قبول کرنے کی بشارت خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی میں ابو رافع کو آزاد فرما دیا، اور ابو رافع 36 ہجری میں جناب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں مدینے کے اندر ابو رافع رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ اگلی حدیث عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعطی عمر العطاء فیقول اعطیہ افقر منی فیقول خذہ فتمولہ او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك رواہ مسلم۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو کوئی چیز دیتے تو عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ جو لوگ مجھ سے زیادہ غریب ہیں آپ ان کو دے دیجئے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے اسے لے لو، پھر یا تو اسے اپنا مال بنا لو یا صدقہ خیرات کر دو، اور جو مال بغیر لالچ اور بغیر مانگنے کے تمہارے پاس آ جائے اسے لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے اپنے آپ کو مت لگاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عامل کو اپنے کام اور کارکردگی کی اجرت اور معاوضہ لے لینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں
یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو وصولیے زکوٰۃ کی اجرت کے بارے میں فرمائی تھی۔ صحیح مسلم 1045، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے زکوٰۃ کی وصولی کی عامل بنے اور اس کی اجرت میں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیتے۔ پیارے بھائیوں، آج کا یہ سبق مکمل ہوا اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک احادیث کو بیان کرنے اور سننے سنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ زکوٰۃ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے، اور اسی طرح آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی کے لیے خود زکوٰۃ لینا حرام، اس کے غلام پر بھی زکوٰۃ حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔